اسی طرح عامر بھائی نے نوشیرہ فیروز سے سوال کیا، نماز میں دنیاوی خیالات آتے ہیں، مطلب کاروبار کے، دکان کے، دنیاوی جھنجھٹوں کے، اسی خیال میں نماز ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے نماز پر اثرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اس سے نماز پہ کیا اثر پڑتا ہے، اس کے دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں ان معنوں میں اثر پڑنا کہ نماز نہیں ہوتی ایسا تو نہیں ہے۔ اگر کوئی خیالات وغیرہ میں، وساوس میں ذہن منتشر ہو کر نماز پڑھ رہا ہے لیکن قرات، رکوع، سجود سارے معاملات اپنی جگہ ٹھیک کر رہا ہے تو نماز کا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن نماز میں جب دل ہی غافل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کی نماز مقام قبولیت کو نہیں پہنچ پاتی۔ تو اس لیے نماز انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر حدیث مبارک میں فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اتنا ذہن میں رکھیں فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تھوڑا نماز پڑھتے وقت اگر ہم یہ توجہ کر لیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تھوڑا اپنے نفس کو اس طرف راغب کرنا پڑے گا کہ اگر میں کسی آفیسر کے پاس کھڑا ہوں اور اس سے کچھ عرض معروض کرنا چاہتا ہوں تو میرے خیالات کیا ادھر ادھر منتشر ہو جاتے ہیں؟ کیا میں اپنے آفیسر سے کچھ ریکویسٹ کرتے وقت کیا میں اپنے گھر کے خیالات میں گم ہو جاتا ہوں؟ میں بولتا کچھ ہوں، دماغ اور ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح اپنے آپ کو یہ متوجہ کریں کہ میں تو کائنات کے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اس بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت میری توجہ کہاں ہے۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا یہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے ذہن کو متوجہ کرنا پڑے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں خیالات منتشر نہ ہوں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر پڑھے جانے والے جو صورتیں ہیں، جو ذکر و اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، ان کے معنی پر بندہ غور کریں۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، رکوع میں میں نے تسبیح پڑھی تو یہ تسبیح کا معنی کیا تھا، سجدے میں پڑھی جانے والی تسبیح کا معنی کیا تھا، التحیات میں کیا پڑھ رہا ہوں، درود شریف میں کیا مراد ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر ان کے معنی میں ہم غور فکر کریں گے تو اس سے انشاءاللہ نمازوں میں خیالات سے بچیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قیام کے وقت ہماری نگاہ سجدے کے مقام پر ہوتا یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، جب سامنے دیکھے گا تو کبھی گھڑی پہ نظر پڑے گی، تو کبھی آتے جاتے کسی شخص پہ نظر پڑ جائے گی، تو پھر خیالات ادھر سے ادھر شیطان وساوس کا ایک جال بچھا دیتا ہے، پھر خیالات منتشر کر دیتا ہے۔ تو قیام کی حالت میں جائے سجدے کی جگہ کو دیکھیں، اور رکوع کی حالت میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو دیکھیں، التحیات میں اپنی جھولی کو دیکھیں، سجدے میں اپنی ناک کی نوک کو دیکھیں۔ تو اس سے انشاءاللہ اپنی نگاہوں کو جس قدر ہم ادھر ادھر بہکنے سے بچائیں گے تو خیالات بھی انشاءاللہ اتنے زیادہ ہم کنٹرول کر پائیں گے اپنے خیالات کو۔ اور ایک نقطہ یہ ہے کہ قیام کی حالت میں ناف کے نیچے مردوں کو ہاتھ باندھنے کا حکم ہے، تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے وقت کچھ دباؤ، اپنے ہاتھ کو مضبوطی سے کچھ دبائیں۔ تو اس سے چونکہ ہمارے جسم میں جو نفس امارہ، تو اس کا مقام ہے ناف کے نیچے۔ جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ اب نفس امارہ کو ہم گویا دبا رہے ہوتے ہیں۔ اب نمازی ڈھیلا ڈھالا ہاتھ رکھا ہوا ہوگا تو نفس امارہ پھر وساوس لے کر آئے گا۔ تو یوں اپنے ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کے کچھ دبائیں تو اس سے انشاءاللہ نفس امارہ کی طرف سے اٹھنے والے وساوس دب جائیں گے۔ ہمارے وہ لسنرز جو بیرون ملک سے تعلق رکھتے ہوں وہ بھی اس وقت شامل سلسلہ ہوں گے، ان کی مطلب مزید آسانی کے لیے جو بھی سوال کا جواب پیش کیا گیا اس کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ remember this thing: if a person is offering namaz and while offering namaz he is thinking about his business and his other activities which he was doing before namaz, and if he is thinking about this thing disturbs his concentration, but due to this his namaz will be accepted. First of all, everybody should try his best to concentrate on namaz, and everybody should try to learn the meaning, and everybody should try to learn by heart the meaning of namaz, Surah Fatiha and tasbihat and other things. When
I will try my best to know the meanings of namaz and azkar and tasbihat. Then inshallah I'll get more attention in namaz, and inshallah I'll feel inshallah azza wa jal more ruhaniyat and spiritualism while namaz.